عرب اسپرنگ بیسکلی سٹارٹ کب ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کو عرب اسپرنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ حادثے ایک دم نہیں ہوتے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 2011 تک آپ کو پوری عرب ورلڈ میں کہیں پہ بھی ڈیموکریسی نظر نہیں آتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اسلام از دا ایلین فار دا ڈیموکریسی۔ کل کو عرب ریاستوں کے اندر بھی عوام سڑکوں پہ آ کے اپرائزنگ کے نتیجے میں بادشاہت کو چیلنج کریں گے اور اس کے نتیجے میں ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کریں گے۔ ہسٹری اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو تھریٹ ہے نا اس وقت وہ ایران کو ہے۔ جو سب سے زیادہ ایران کو دھچکا لگا ہے وہ کرنٹ اساد رجیم کے فال کی وجہ سے لگا ہے۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ انڈیا کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ جب بھی ریاست یہ دیکھتی ہے کہ میری پاور کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی نئی پاور کھڑی ہو رہی ہے تو ریاست اس کے خلاف وائلنٹ ہو جائے گی۔ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ دنیا میں جتنے مسئلے ہیں وہ ریلیجن کے مسئلے ہیں۔ ابھی پاکستان کے اندر ضیاء کے دور میں ہم بڑے اسلامی تھے، تو کیا وہ واقعتاً اسلامی تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے خراب صورتحال کی وجہ 2012 میں ہونے والے عرب اسپرنگ ہے؟ مڈل ایسٹ میں 2012 میں ہونے والی موومنٹ کا نام عرب اسپرنگ کیوں ہے؟ ایک انسان کو لگی ہوئی آگ پورے مڈل ایسٹ میں کیسے پھیل گئی؟ کیا دنیا کے سارے مسائل ریلیجن کے مسئلے ہیں یا پھر پاور کے؟ یہ سب ہم نے جانا ڈاکٹر محمد عرفان علی سے، جو کہ IR کے پروفیسر ہیں۔ اگر آپ بھی جیو پولیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک سر، ٹھاک۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ عرب اسپرنگ، تو کیا آپ ہماری آڈینس کے لیے بتا سکتے ہیں کہ آڈینس آپ کو کیوں سنے؟ وائی آر یو دا پرفیکٹ پرسن عرب اسپرنگ کو ڈسکس کرنے کے لیے اور مڈل ایسٹ کے ساری سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے؟ دس از ڈاکٹر محمد عرفان علی فانی۔ آئی ڈڈ مائی PhD ان انٹرنیشنل ریلیشنس، اور جو میرا PhD کا تھیسس تھا وہ جو اسپیشلائزیشنز جو ہوتی ہے دیٹ از دا مڈل ایسٹرن افیئرس، تو وہ بیسیکلی سعودی ایران رائیولری اینڈ پاکستان فارن پالیسی ٹورڈز مڈل ایسٹ۔ شعبہ تدریس سے میرا کوئی 15 سال کی رفاقت ہے، اور کرنٹلی بھی میں ایک نئی یونیورسٹی کے اندر ایز دا اسسٹنٹ پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز گزشتہ 5 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ پہلے میڈیا کے ساتھ میرا تعلق تھا، کیونکہ میں نے 3 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اندر، میس کمیونیکیشن کے اندر اینڈ ہسٹری کے اندر، دین سوشولوجی میں آئی ڈڈ مائی MPhil، اینڈ دین انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ہے میں نے PhD کی۔ تو جتنی بھی سوشل سائنسز کا اسپیکٹرم ہے وہ الٹیمیٹلی جو میرا اکیڈمک کیریئر ہے وہ اس کو کور کرتا ہے۔ کوئی 15 کے قریب میری نیشنل انٹرنیشنل جو ریسرچ جرنلز ہوتے ہیں ان کی پبلیکیشنز ہیں، اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ آن اے بک۔ سر، جو بھی آپ بک کی بات کریں، ڈیموکریٹائزیشن آف پولیٹیکل اسلام اینڈ ویسٹرن سیکیورٹی کنسرنز، اس بک میں ایسا کیا ہے؟ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ دیکھیں، یہ نا بڑی انٹرسٹنگ ایک تھیری ہے میری۔ تھیری یہ ہے کہ ابھی تک ایک پرسیپشن یہ ہے ناٹ اونلی ود ان دا اسلامک ورلڈ بٹ ان دا ویسٹرن ورلڈ کہ اسلام جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اسلام از دا ایلین فار دا ڈیموکریسی۔ تو میرا تھیسس یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا اسلام وچ از دا بیریئر ان دا پروسیس آف ڈیموکرٹائزیشن آف اسلامک ورلڈ، بٹ اٹ از دا ویسٹرن سیکورٹائزیشن آف پولیٹیکل اسلام which is the barrier in the way of democratization of Islamic world۔ تو بنیادی طور پر جو اسلامی دنیا ہے وہ جمہوری ہونی چاہیے۔ اس وقت کرنٹلی ہم ڈیموکریٹک کیپٹلسٹک لبرل آرڈر کے اندر زندہ ہیں، تو مغرب جو ہے وہ ساری دنیا کو ڈیموکریٹک لبرل ورلڈ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب اسلامی دنیا کی بات آتی ہے یا عرب ورلڈ کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن پاورز ان طاقتوں کو سپورٹ کرتی ہوئی ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں جو کہ اینٹی ڈیموکریٹک ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری منارکیز اس وقت کرنٹلی آپ کو عرب کنگڈمز میں نظر آتی ہیں، اور کتنے سارے ایسے ڈکٹیٹرز رہے ہیں مڈل ایسٹ کی تاریخ میں اور اسلامک تاریخ میں جن کو ڈائریکٹ سپورٹ حاصل رہی ہے مغرب کی۔ تو میرا تھیسس یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا اسلام جو کہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے، اٹ از بیسیکلی دا ویسٹرن ڈیموکریٹک سیکیورٹی کنسرنز جو کہ اینٹی اسلامک ہیں، اور وہ اسلام کو اگر ڈیموکریٹائز ہوتا ہے تو مغرب کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مغرب کو پولیٹیکل اسلام سے خطرہ ہے۔ کہ اگر
یہی اسلامی جو موومنٹس ہیں اگر یہ ڈیموکریسی کا رستے کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کا حصہ بن جاتی ہیں اور کل کو اسلامی دنیا میں مختلف جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو اسلامک جو فورسز ہیں وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کر حکومت کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو مغرب کو یہ کبھی بھی قبول نہیں ہے. اور اسی پیرائے میں ابھی جو کرنٹلی فال و فساد بھی ہوا ہے تو میرے تھیسس کے مطابق مغرب جو ہے وہ HTS کی گورنمنٹ کو قبول نہیں کرے گا. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر بیسیکلی اس کتاب کو ہم ابھی لکھ رہے ہیں. اچھا سر، نا اگر ہم دوبارہ عرب اسپرنگ کی طرف ہی آ جائیں تو عرب اسپرنگ بیسیکلی اسٹارٹ کب ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کو عرب اسپرنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، عرب اسپرنگ عام طور پر بین الاقوامی تعلقات کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو بعض اوقات ایک ایونٹ ہوتا ہے اور اس ایونٹ کے نتیجے میں ایک سیریز آف سملر ایونٹس جو ہیں وہ ہمیں مختلف ریجنز میں اور ممالک میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو ہم IR میں کہتے ہیں ڈومینو افیکٹس. ڈومینو افیکٹس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جب برکس ایسے رکھی ہوئی ہیں اور ایک کو آپ گراؤ گے تو ساری کی ساری گرنا شروع ہو جائیں گی. تو اسی طرح سے جب ایک ریاست کے اندر ملیٹنسی آ جائے گی تو اس کے امپیکٹ باقی ریاستوں پہ ہوتے ہوتے سارا ریجن جو ہے وہ ملیٹنٹ ہو سکتا ہے. ایک ریاست میں اگر ڈیموکریسی آئے گی تو وہ ڈیموکریٹائزیشن جو ہے وہ باقی ریاستوں کو بھی ڈیموکریٹائز کر دے گی. 2003 کے اندر عراق کے اوپر جب اٹیک کیا تھا امریکہ نے، جب جنگ مسلط کی تو اس کے پیچھے تھیم یہی تھا کہ عراق کے اندر ہم صدام کے رجیم کو چینج کر کے اس کو ڈیموکریٹائز کریں گے اور اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ ریسٹ آف دا ورلڈ کے اوپر ہو جائیں گے، ریجن کے اوپر ہو جائیں گے. اور باقی جب ریجن بھی ڈیموکریٹائز ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی وہاں پہ اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. اور کیونکہ ڈیموکریسیز آر لیس لائکلی ٹو فائٹ ود ایچ ادر، یہ ایک IR کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو جمہوریتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں جنگ نہیں کرتی ہیں. تو جہاں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہی ہمیشہ زیادہ جنگ کرتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھیسس بھی ہمیں پھر غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے پہلے اسپرنگ کا لفظ جو ہے نا یہ 1848 کے اندر 1848 کے اندر یورپین جو ریاستیں ہیں وہاں پہ آنے والے جو ریولوشنز تھے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا اور اس کو کہا گیا اسپرنگ آف دا یورپین پیپل. یہ 1848 کے اندر اٹلی سے ایک ریولوشنری موومنٹ شروع ہوتی ہے اور ریسٹ آف دا یورپ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور بہت ساری اس وقت کی جو منارکیز تھی وہاں پہ رجیم جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے لیے انڈیویجول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں، ڈیموکرائزیشن کی بات کرتے ہیں، فری پریس کی بات کرتے ہیں. تو سیم اسی پیٹرن پہ پھر آپ کو چیکو سلواکیہ میں پراگ سپرنگ کے نام سے ایک ٹرم نظر آتی ہے 1978 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو وہاں پہ بھی یہ ہوا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس نے، ایک طالب علم تھا بیسیکلی، اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور اس آگ لگانے کے نتیجے میں پورے چیکو سلواکیہ کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی اسی طرح کے ریزلٹس ہمیں نظر آتے ہیں جیسے عرب سپرنگ کے بعد آپ کو مغرب میں مڈل ایسٹ میں نظر آتے ہیں. اسی پیٹرن پہ جو عرب سپرنگ ہے اس کو کچھ لوگ، جو عرب خود ورلڈ ہے وہ اس کو اپرائزنگ کہتی ہے، انتفادہ کہتی ہے کہ اٹ از دا عرب انتفادہ یا اٹ از عرب اپرائزنگ. لیکن جو ویسٹرن تھنکرز ہیں، 2006 کے اندر ایک امریکن اسکالر تھا جس نے اس کے لیے اپنے کالم کے اندر لفظ عرب سپرنگ کا جو ہے وہ ٹرم استعمال کی اور اس کے بعد جتنا بھی ایکڈیمک اسکالرلی ورک ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر ہمیں پھر یہ ٹرم بار بار استعمال ہوتی ہوئی نظر آئی. اور بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا کے اندر اور جو اسلامک ورلڈ کا میڈیا ہے اس کے اندر بھی اسی ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو پھر عرب سپرنگ کا نام دے دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ایک شخص نے خود کو آگ لگائی اور اس آگ لگانے کے نتیجے میں، وہ آگ تو ایک شخص پہ کو لگائی گئی تھی لیکن اس کی جو حدت ہے وہ پورے ریجن کو کور کرتی ہے اور پورے ریجن پہ اس کے امپیکٹ پڑتے ہیں. بالکل فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ آرک ڈیوک فرڈینینڈ نامی ایک شخص تھا جس کے قتل سے شروع ہوئی تھی اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا جو مغرب ہے، ویسٹ جو ہے، یورپ جو ہے، وہ فرسٹ ورلڈ وار کی نظر ہو جاتا ہے اور کوئی 20 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ لقمہ اجل بنتے ہیں. بالکل اسی پیٹرن کے اوپر وہاں پہ ایک شخص جو بو عزیزی جس کا نام تھا وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے اور آگ لگانے کے نتیجے میں پروٹیسٹ جو ہیں ٹیونیشیا میں شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جو ٹیونیشیا کے اندر زین العابدین کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پھر آپ کو گرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک گورنمنٹ کیا گری،
फिर जो मैंने डोमिनो इफेक्ट की बात की थी कि ट्यूनीशिया के बाद आगे लीबिया के अंदर कज़ाफ़ी का रजीम ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आता है, इजिप्ट के अंदर हुस्न मुबारक का आपको नज़र आता है, और आगे यमन के अंदर आपको जो है वो अली अब्दुल्ला साले का जो रजीम है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और इसी पैटर्न पे बहुत सारे जो दीगर रीजन के ममालिक थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप कह लो कि आर्म्ड रेबिलियंस मूवमेंट्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि सीरिया के अंदर 2011 से ऑनवर्ड ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन उनके नताइज 8 दिसंबर को आपको नज़र आते हैं जब वहाँ पे जो फॉल ऑफ असाद हो जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जहाँ पे अरब स्प्रिंग के नतीजे में एहतजाज तो हुए लेकिन बहुत माइनर लेवल पे हुए। सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर, कुवैत, बहरीन के अंदर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। तो ये सारे के सारा जो रीजन था मिडल ईस्ट का और अरब वर्ल्ड का वो अरब स्प्रिंग की नज़र हो जाता है, और उसके नतीजे में आपको मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो गिरती हुई नज़र आती हैं और उनकी जगह पे नई हुकूमतें बनती हुई नज़र आती हैं। अच्छा सर, अभी आप ये बात कर रहे थे कि एक बंदा अपने आप को खुद आग लगा लेता है, तो वो ऐसा क्या होता है कि एक बंदा अपने आप को खुद ही आग लगा लेता है? ये बुनियादी तौर पर जो अबू अजीज़ी था वो एक स्ट्रीट वेंडर था, मतलब सब्ज़ी वगैरह बेचता था, ठेला लगाता था। तो जिस तरीके से हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे पुलिस आके ठेले को गिरा देती है, सामान वगैरह और ठेले को अपने साथ ले जाती है, वो जो उसकी रेड़ी थी, और वो उसको एक दफ़ा लेने जाता है, दूसरी दफ़ा जाता है, तीसरी दफ़ा लेने जाता है कि मेरा जो घर का फैमिली का रोज़गार है वो नहीं चल रहा और मैं अब कमाई कहाँ से करूँगा, अपने बच्चों का जो पेट है वो कहाँ से भरूँगा। तो वो बार बार जाता है, लेकिन वो हुकूमती जिस तरीके से ब्रोक्रेसी ब्यूरोक्रेटिक मैटर्स होते हैं वो उसको प्रोलॉन्ग करते जाते हैं, और अल्टीमेटली वो शख्स जो है वो अपने आप को एक प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल प्रोमिनेंट प्लेस थी इन ट्यूनीशिया वहाँ पे पेट्रोल ऊपर छिड़कता है और आग लगा लेता है। और वो जो वीडियो है वो इस तरह से फिर वायरल होती है कि पूरे के पूरे ट्यूनीशिया के अंदर, और ट्यूनीशिया के साथ ही पीछे आपको मराकश नज़र आता है, मोरक्को के अंदर भी शुरू हो जाते हैं, आगे लीबिया नज़र आता है, लीबिया में भी, और आगे इजिप्ट के अंदर भी। और ये चीज़ें जो है वो सारी की सारी स्पिल ओवर होते होते पूरे रीजन के अंदर आपको फिर उसके इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं। तो बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि हादसे एकदम नहीं होते, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे एकदम नहीं होते। तो अबू अजीज़ी का तो एक कह लें कि ट्रिगर किया था। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर देखें तो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं जो हमारे दिल में घर करते जाते हैं और वो एक पॉइजन ट्री बन जाता है, और अचानक से एक छोटा सा इवेंट होता है और वो इवेंट होता छोटा है लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसके पीछे एक पूरी तारीख़ होती है। तो बुनियादी तौर पर एक पूरा तारीख़ी पस मंज़र है जिसके बिहाफ पे वो जो एक प्रेशर कुकर था वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे था, और उस ब्रेकिंग पॉइंट पे एक शख्स अपने आप को खुद को भी आग लगा लेता है, और उस आग लगाने के अलाव की वजह से जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है वो मज़ीद हिद्दत उसमें आ जाती है और वो फिर फट जाता है, और वो जो एक जिन है वो बाहर निकल आता है। और अल्टीमेटली फिर आप देखते हो कि उसके नताइज आपको ना सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स में, इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में नज़र आते हैं, बल्कि पूरी की पूरी जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें भी नज़र आते हैं। अच्छा सर, मुझे ये तो समझ आ रही है कि किसी एक मुल्क में अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है, जिस तरह अभी आप ट्यूनीशिया की बात करें, तो उस मुल्क के अंदर अगर प्रेशर बिल्ट हुआ हो ऑलरेडी तो एक छोटी सी स्पार्क से ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो उस मुल्क की तो समझ आ रही है, अब इर्द गिर्द के जो बाकी सारे मुल्क है वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा रिएक्शन आया इस चीज़ का? देखिए, इसका एक पस मंज़र है, मतलब ये जितना भी रीजन आपको नज़र आता है ना, देयर वाज अ टाइम इन द हिस्ट्री जब इसको आप ऑटमन एम्पायर कहते थे, सल्तनत उस्मानिया जिसको आप कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया जो है ना वो कोलैप्स कर जाती है, और बहुत सारे जो ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया जो है वो आपको 32 में नज़र आता है, इराक़ आपको 32 में नज़र आता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर इजिप्ट आपको नज़र आता है, और बहुत सारी जो रियासतें हैं वो फ्रांस और बरतानिया आपस में बांट लेते हैं। लाइक ऑटमन एम्पायर कोलैप्स कर गई है, और करंटली दुनिया के कोई 22 कंट्रीज़ जो इस वक्त इस्लामी दुनिया में हैं वर द पार्ट ऑफ ऑटमन एम्पायर एट दैट टाइम। मतलब एक एम्पायर से 22 ममालिक निकले,
ٹھیک ہے. اب آٹمن امپائر کا جو خلافت کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب وہاں پہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل سپیس پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی جو ٹیریٹری ہے جو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بھری ہوئی ہے, اب اس کو چلانا کیسے ہے, کون اس کو رول کرے گا, یہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر کیا ہوگا. بہرحال تو اس کے نتیجے میں پھر فرانس اور برطانیہ جو ہے اس سارے ریجن کو آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک سائک پیکاٹ ایگریمنٹ ہوا تھا 1916 کے اندر, جس کے نتیجے میں یہ دونوں ریاستیں, اور پھر لیگ آف نیشن بنتی ہے 1919 کے اندر. اس کے نتیجے میں ایک مینڈیٹڈ ایک اپروچ کے تحت لیگ آف نیشن یہ پرمیشن دیتی ہے برطانیہ کو اور فرانس کو کہ وہ جگہیں, وہ ٹیریٹریز کہ جن کو سیلف گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو یہ ریاستیں ان کو گورن کریں, اور ریزلٹنٹلی جب یہ گورن کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ان کو ان کی حکومت دے کے وہاں سے یہ طاقتیں چلی جائیں گی. تو برطانیہ اور فرانس جو ہے وہ طاقتیں تھیں جنہوں نے, برطانیہ نے تو تقریباً مڈل ایسٹ کو اور سیریا اور عراق کا جو لیبنن کا پورشن تھا وہ آتا ہے فرانس کے پاس, اور باقی سارے کا سارا جو مڈل ایسٹ ہے وہ آپ کو برطانیہ کے پاس نظر آتا ہے. پھر ایک دور شروع ہوتا ہے جس کو آپ ڈی کولونائزیشن کا ایرا کہتے ہیں, کہ یہ جو ریاستیں تھیں یہاں کی پبلک جو ہے یہ ویسٹرن اینٹی ویسٹرن پروٹیسٹ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں وہ برطانیہ اور فرانس سے آزادی کے لیے موومنٹس چلاتی ہیں, اور ساتھ ہی آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے 1939 سے لے کے 1945 تک. اب اس دوران میں اور اس کے بعد 1970 تک ڈی کولونائزیشن کا دور رہتا ہے کہ جب یہی مڈل ایسٹ کے عوام جو ہیں یہ اپنے ان رولرز کے خلاف جو پرو ویسٹرن رولرز تھے وہاں پہ موومنٹس چلاتے ہیں اور ان کے رجیمز کو ختم کر کے ان لوگوں کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں, لیکن رہتے وہ اتھارٹیرین رجیم ہیں, ڈیموکریٹائزیشن نہیں ہوتی ان کی. ایک ڈکٹیٹر جاتا ہے اس کی جگہ پہ نیا ڈکٹیٹر آ جاتا ہے, ایک بادشاہ جاتا ہے اس کی جگہ پہ نیا بادشاہ آ جاتا ہے. اور اس دوران 1945 سے لے کے 1990 تک جو کہ کولڈ وار کا جس کو ہم ایرا کہتے ہیں, اس دوران میں جتنی بھی عرب ورلڈ ہے وہ بارگیننگ پوزیشن پہ ہوتی ہے بٹوین دا رشیا اینڈ امریکا, جو سوویت یونین تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو کبھی ایجپٹ جو ہے وہ آپ کو پرو رشین نظر آئے گا, کبھی پرو یو ایس نظر آتا ہے. تو اس دوران وہاں کی جو اکانومی تھی وہ اسٹیبل رہتی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مان رہا تو میں یو ایس اے کی طرف جا رہا ہوں اور یو ایس اے مجھ کو ویلکم کر رہا ہے, اگر یو ایس اے کی بات میں نہیں مان رہا ہوں تو میں سوویٹس کی طرف جا رہا ہوں, وہ میری اکانومی کو بھی دیکھ رہے ہیں, میری سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب کولڈ وار کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد اب دنیا یونیپولر ہو جاتی ہے. جیسے کہ فوکویاما نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین, کہ اب دنیا میں جو فائنل رجیم ہوگا, جو فائنل آرڈر ہوگا وہ لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹک آرڈر ہوگا, اور اب دنیا کو جو رول کرے گا وہ امریکہ ہوگا کیونکہ وہ ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے اور ایک سپر پاور بن کے سامنے آتا ہے. سوویت اس کو چیلنج کر رہے تھے اور سوویت جو تھا اس کے اندر سے کوئی 21 ریاستیں نکل آتی ہیں اور وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب وہاں سے جو عرب ورلڈ تھی اس کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. وہ چیلنجز کیا تھے کہ پہلے تو پیسے کبھی ادھر سے میں لے رہا ہوں کبھی ادھر سے لے رہا ہوں, اب رشیا ٹوٹ چکا ہے اور امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اور ہم نے خود سے اکانومی کے کوئی ریونیوز جو ہیں وہ بنائے نہیں. اور دو طرح کی ریاستیں ہیں مڈل ایسٹ میں, کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو آئل کی ویلتھ سے مالا مال ہیں, تیل ان کے پاس بہت ہے. آپ اگر دیکھو گے تو ان کے رجیم کو کوئی تھریٹ نہیں ہوا. وہ رجیم جو ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ تو ہوئے, لیکن لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کے اپنے لیڈرز کو نکال کے مارتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیوں؟ لوگوں کی اکنامک نیڈز پوری ہو رہی ہیں. ان ممالک کی جو اکانومی ہے وہ سٹیبل تھی کیونکہ ان کے پاس آئل تھا. عرب سپرنگ کے نتائج اور کانسیکوینسز ان ریاستوں کو بھگتنا پڑے جو کہ تیل کی دولت سے مالا مال نہیں تھی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ویلتھ کو جنریٹ کرنے کے ریونیوز بھی نہیں تھے, اور انہوں نے کیے بھی نہیں, کیونکہ کبھی آپ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی آپ سوویتس کی طرف دیکھتے ہیں. اب جب اور اس کے بعد 9/11 ہو جاتا ہے, اور 9/11 کی وجہ سے پھر گلوبل وار آن ٹیرر کا آغاز ہوتا ہے, اور جگہ جگہ پھر آپ کو اسلامک موومنٹس کے خلاف ان کو جتنی آزادی کی تحریکیں بھی تھیں, ایون کہ جو کشمیر کاز ہے وہ بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے, جو پیلسٹائن کاز ہے وہ بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے, اور جتنے بھی فریڈم فائٹر ہوتے ہیں
وہ بھی انڈر دا گائز آف گلوبل وار آن ٹیرر ریاستیں ان کو بھی دہشت گرد سمجھ کر مارنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ فریڈم فائٹر نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ٹیررزم کا فینومینا چل رہا تھا۔ کیا ریاستیں خود مارتی ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیں، ہر جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست ایک پولیٹیکل اینڈ لیگل اینٹی ہے۔ جب بھی ریاست یہ دیکھتی ہے کہ میری پاور کو، اینڈ پالیٹکس از آل اباؤٹ دا پاور، اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی نئی پاور کھڑی ہو رہی ہے تو ریاست اس کے خلاف وائلنٹ ہو جائے گی۔ اصل میں جو ٹیررزم کا لفظ ہے یہ فرینچ ریولوشن کے بعد سامنے آیا تھا، اور جب فرانس کی ریاست نے اپنے لوگوں کے خلاف ٹیررسٹ اٹیک کیے تھے، ایک ریاستی دہشت گردی جس کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ انڈیا کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی پیلسٹائن کے اندر یا جو علاقہ اس کے پاس ہے وہاں پہ ریاستی دہشت گردی کر کے انسٹالمنٹس بنا رہا ہے یا بستیاں بنا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ دنیا میں دہشت گردی کا آغاز ہی ریاست کی طرف سے ہوا تھا، اتھارٹی کی طرف سے ہوا تھا، اور بعد میں جو وائلنٹ گروپ جن کے خلاف آپ کرتے ہو، لائک اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں مسلم بردرہڈ کی۔ 1928 کے اندر حسن البنا نامی شخص ایجپٹ میں ہوتا ہے اور وہ ایک مسلم بردرہڈ کے نام سے تنظیم بناتا ہے۔ وہ ایک سوشل ویلفیئر کی تنظیم ہوتی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، جو یتیم ہوتے ہیں ان کی کفالت کرنا، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اسلام کے ساتھ ان کے ایسوسیشن بنانا۔ اور آہستہ آہستہ جب وہ سوشل سیگمنٹ میں پینیٹریٹ کرتی ہے تو جو پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے ریاست، اس کو لگتا ہے کہ اب میری جو اتھارٹی ہے وہ چیلنج ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کل کو یہ جو موومنٹ ہے یہ میری جگہ پہ آ سکتی ہے اور یہ کہیں یہاں پہ حکومت نہ سنبھال لے۔ تو پھر ریاست انسیکیورٹی فیل کرتے ہوئے ان موومنٹس جو کہ پیسفل تھیں ان کے خلاف ایک نیریٹو بناتی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دے گی۔ حسن البنا کو 1949 میں اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور اسیسینیشن کے نتیجے میں بعد میں جو سید قطب آئے مسلم بردرہڈ میں، انہوں نے آ کے پہلے جو حسن البنا کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے پیسفلی پینیٹریٹ کرنا ہے، سوشلی لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہے، اور الیکشنز کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے حکومت حاصل کرنی ہے اور اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ لیکن سید قطب نے آ کے کہا کہ ہم پیسفلی یہ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ ایک تھیری ہے کہ وائلنس کین بی ریڈیوسڈ تھرو دا مور وائلنس، کہ وائلنس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہو تو پیسفلی تو کبھی نہیں روک سکو گے، مور وائلنس ہی وائلنس کو کم کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر تاریخ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ سید قطب بعد میں وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو ایجپٹ کے اندر آپ کو جمال عبد الناصر کی گورنمنٹ نظر آتی ہے، چاہے انور سادات کی گورنمنٹ ہو یا اس کے بعد جتنے بھی 2-3 ڈکٹیٹرز آئے، وہ سارے کے سارے آپ کو اینٹی مسلم بردرہڈ نظر آتے ہیں، جن کو آپ اخوان المسلمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بنیاد پر کہ یہ وہ اتھارٹی ہے جو ہمیں چیلنج کرنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریاست کی طرف سے پیسفل موومنٹس کو لا انفورسمنٹ کے نام پہ وائلنس کیا جاتا ہے، اور وہ جو پیسفل موومنٹ ہے وہ اس کو جب آپ نے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا تو دین وہ کہتے ہیں کہ اب لیبل تو ہم نے لگا دیا، بار بار مجھے دہشت گرد کہہ کے، تو چلو اگر کوئی 2-3 بندے وہاں سے اٹھ کے کوئی وہاں پہ جیسے قتل کر دیا گیا، جو انور سادات تھے آئی تھنک ان کا نام، تو جب ان کو قتل کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیوں کیا ہے ایجپٹ میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ تو اپنے صدر کو بھی قتل کر دے گی، تو وہاں سے اس جماعت کو بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ دہشت گرد کی لسٹ میں ڈال دیتی ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ جیسے ابھی اس وقت سیریا میں جو HTS ہے وہ یونائٹڈ نیشنز، سعودی عربیہ اور بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے اس کو دہشت گرد، اور $10 ملین کا پرائز ہے جو اس وقت جولانی جو کہ ان کے لیڈر ہیں HTS کے، ان کے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور ابھی اس کو واپس نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کیا ریاست کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے، تو تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ریاستی دہشت گردی کے نتائج کے طور پر پیسفل موومنٹ ہمیں پھر ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ سر میرا جو مین سوال تھا وہ 20 میں رہ گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ
جس طرح ابھی ہم ٹونیشیا کی بات کر رہے تھے، ٹونیشیا میں اگر ایک ملک کا بندہ اپنے آپ کو خود آگ لگا لے تو اس ملک میں تو پروٹیسٹ ہوگا، وہ بالکل، سمجھ آتا ہے. یس. تو آس پاس کیوں ہو رہا تھا؟ ہاں، تو وہی بات جو ہم تاریخ، وہ بیچ میں آپ کا سوال دوسرا آ گیا تو اس وجہ سے وہ تو پھر کیونکہ اکنامک ڈپریشن آ گیا مڈل ایسٹ کے اندر، اور لوگ جب بھوک سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. تو وہ ریاستیں جن کے پاس آئل ریزروز نہیں تھے، وہ ریاستیں جن کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اب جو باہر سے ہمیں امداد کی شکل میں مل رہے تھے وہ بھی ملنا ختم ہو چکے ہیں، تو وہاں سے پھر اکنامک ڈپریشن میں ریاست چلی جاتی ہے. لوگ پھر سڑکوں پہ آتے ہیں، لوگوں کا لیونگ سٹائل جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی بھیک مانگنا ان کو پڑتی ہے. مہنگائی آسمان کو چھوتی ہے، اور آپ کا جو روپیہ یا آپ کا جو کرنسی ہوتی ہے وہ لویسٹ پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے. لائک اس وقت کرنٹلی ایران کی صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہے کہ 7,70,000 کے قریب اگر ایرانین آپ کے پاس ریال ہوں گے تو آپ کا جو ایک امریکی ڈالر بنتا ہے. تو اتنے مطلب لاکھوں کی تعداد میں جب اتنا فری فال ہو رہا ہوگا اکانومی کا، تو لوگوں نے تو پھر ظاہری بات ہے ان کے پاس کیا آپشن ہے، وہ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور احتجاج کو روکنے کے لیے ریاست کی طرف سے جب گولی چل جاتی ہے تو لوگوں نے تو اپنی فرسٹریشن کہیں پہ نکالنی ہے نا. تو جب ہم لوگوں کی زبان بندی کر دیں گے، پریس کے اوپر پابندی لگا دیں گے، اور ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ جو پھر لاوا لوگوں کے اندر پنپنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ پھٹ پڑتا ہے، اور کوئی بھی طاقت، کوئی بھی لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو پھر روک نہیں سکتی ہوتی. تو ہمیں اس طرح سے بہت سارے واقعات پورے مڈل ایسٹ کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہی وہ وجہ تھی کہ ہوا یہ واقعہ ٹونیشیا میں، لیکن ساتھ جتنے بھی عرب کنٹریز تھے جن کے پاس آئل کی ویلتھ نہیں تھی، جن کی اکانومی فری فال ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور اپنی حکومتوں کے خلاف رجیم کو چینج کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے ممالک کے جو اس وقت کے ڈکٹیٹرز تھے یا لیڈرز تھے، انہوں نے فوراً سے کہا جی اگلی دفعہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، اور میں الیکشنز میں نہیں آؤں گا، یہ میرے آخری ٹینیور ہے. کچھ بھاگ کے سعودی عربیہ چلے گئے، کچھ بھاگ کے دیگر ممالک میں چلے جاتے ہیں. عراق کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. تو دیٹس ہاؤ، کیونکہ پورے کا پوری وہ جو پٹی ہے آپ کو، جس کو نارتھ افریقن پٹی کہتے ہیں، سب میں ایک جیسی صورتحال ہے. تو ایک ملک میں ہونے والا جو واقعہ ہے وہ پھر اپنے جو امپیکٹ ہے، جس کو میں نے ڈومینو افیکٹس کہا تھا، اس نتائج ہوتے ہوتے آپ کو پورے مڈل ایسٹ کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر، عرب سپرنگ پہ اگر ہم آ جائیں، 2012 میں عرب سپرنگ ہوا تھا سیریا میں، دسمبر 2010 میں آگ لگائی تھی، اس کے بعد پھر یہ آگے ٹریگر کر گئی بات. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسپیسیفکلی سیریا کی ہی بات کر لیں تو سیریا میں کیسے اسٹارٹ ہوا تھا؟ دیکھیں، سیریا ان ممالک میں شامل تھا کہ جہاں پہ پروٹیسٹ بہت زیادہ ہوئے. مطلب 2012 کے اندر جب بشار الاسد کی فوج نے اپنے ہی لوگوں پہ، مطلب دو طرح کی فورسز آپ کو سیریا میں نظر آتی ہیں. ایک لائلسٹ فورس ہے جو کہ پرو بشار الاسد فورس ہے، جو کہ حکومت کی نمائندہ فورس ہے، جس میں ملٹری بھی آتی ہے. اور شام ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مائنورٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے. مطلب جو علوی شیعہ ہے 13% وہ ہیں، لیکن وہ بشار الاسد کا تعلق اسی سیکٹیرین گروپ سے ہے، علوی جو شیعہ گروپ ہے. اب 13% جب گورنمنٹ کریں گے، باقی آپ کے پاس رہ گیا کوئی 70 to 80% جو پورشن ہے وہ سنی میجورٹی آپ کو نظر آتی ہے. تو اب ایک مائنورٹی جب میجورٹی کے اوپر کرے گی اور اس کے خلاف جب بندوق کھڑی آپ کر دو گے، تو وہ جو ایک سیاسی لڑائی ہے کہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے تھے، آپ نے گولی چلائی تو وہ پھر سیکٹیرین وار کی طرف چلی گئی. شیعہ اور سنی کی لڑائی شروع ہو گئی. بیچ میں ایران بھی پڑ گیا، اس کے بعد پھر بیچ میں سعودی عربیہ بھی پڑ گیا. ایران کے پیچھے رشیا آ گیا کیونکہ ایران کے ساتھ رشین انٹرسٹ کنورج ہو رہے تھے، اور سعودی عربیہ کے پیچھے امریکہ آ گیا کیونکہ ایران جس کو سپورٹ کرے گا امریکہ آٹومیٹکلی اس کے خلاف جائے گا، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کی وجہ سے ایران کے خلاف اپنی اپروچ کو لے کے آنا ہے. بہت کم تاریخ میں ہوا ہے جب یو ایس اے اور ایران کے بھی انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج ہوئے ہوں گے، جیسے گلوبل وار آن ٹیرر کے دوران یہ ہوا تھا. تو دیٹس ہاؤ جو سیریا کی صورتحال ہے، پہلے وہ ایک عام لوگوں کا پروٹیسٹ تھا، بعد میں وہ اپرائزنگ کی طرف چلی گئی، اپرائزنگ سے وہ ایک عام ریبیلین میں کنورٹ ہو گئی، اور وہاں سے پھر لائلسٹ اور اس کے بعد ریبل جو دو مین گروپس ہیں. اور جو ریبل کا گروپ تھا ان کے اندر پھر آپ کو کوئی 22
के करीब बल्कि 50 के करीब मल्टीपल आइडियोलॉजी रखने वाले, उसमें कुर्द भी आपको नज़र आते हैं, उसके अंदर आपको जो सलफ़ी हैं वो भी नज़र आते हैं, उसके अंदर रिजिड स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी हैं, उसके अंदर लिबरल इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी हैं। तो मैं इसको इसी मिसाल से समझाया करता हूँ कि बहुत जैसे हम रेसलिंग में ये देखते हैं, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक बड़ा जो ताकतवर रेसलर जब आ जाता है पंडाल के अंदर, तो छोटे छोटे रेसलर्स जो हैं वो अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके पहले बड़े रेसलर्स को बाहर फेंकते हैं, और जब वो बाहर गिर जाता है तो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। करंटली जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पे बशार अल असद वो बड़ी ताकत थी जिसको आपने गिराना था, और उसको गिराने के नतीजे में हालात ऐसे बन गए मिडल ईस्ट के, अगर आपने चाहा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि फिर अपॉर्चुनिटी जो थी वो इज़राइल के लिए भी थी और HTS के लिए भी थी। और आप देखते हैं कि विदिन 10 डेज़ जो है वो एक एडलिब से वो शुरू करते हैं, और करते करते हुमा से होते होते वो आपको दमास्कस को गलबा करते हुए नज़र आते हैं। और कहीं पे भी आपको जो सीरियन आर्मी है वो ज़रा सी भी रेजिस्टेंस आपको नज़र नहीं आती है। अब क्यों नहीं नज़र आती? अगर इस पर कोई अलहदा आप पॉडकास्ट करना चाहेंगे सीरिया की सूरत हाल पे, तो हम तफसील से इस पर बात करेंगे। अच्छा सर, हम दोबारा अगर 2010-2012 में ही आ जाएं, अरब स्प्रिंग जब सीरिया में हो रहा था तो इसके साथ पैरेलल और कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे? अब देखें, उसके बाद मैं एक बात मेरे जहन में आती होती है कि देखें हमने रजीम तो चेंज कर दिए अरब स्प्रिंग के बाद, लेकिन अगरचे ये डिक्टेटर्स थे, लीबिया वॉज यूनाइटेड अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ गद्दाफी। और अब लीबिया की आप सूरत हाल देख लें कि अब बहुत सारे लोग अपने सर पे मट्टी डालते हुए ये कहते हैं कि हमने अपने साथ, हम जो हमारे साथ हो रहा है ये ठीक हो रहा है, क्योंकि हमने ख़ुद अपने हाथों से उस लीडर को मारा था और उस रजीम के नाम के ऊपर, चेंज करने के नाम के ऊपर, कि लीबिया वॉज़ यूनाइटेड, और सद्दाम के दौर में इराक़ वॉज़ यूनाइटेड, और उसके बाद आज का आप इराक़ देख लें। ठीक है, आगे आप हुस्न मुबारक इजिप्ट के अंदर, तो चलो हुस्न मुबारक की गवर्नमेंट जाती है, मुस्लिम ब्रदरहुड इलेक्शंस लड़ते हुए सामने आती है, और 2 साल के बाद जो मुर्सी था, मोहम्मद मुर्सी, वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड सदर जो था वो बन जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 2011 तक आपको पूरी अरब वर्ल्ड में कहीं पे भी डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती है, जमहूरियत नज़र नहीं आती है, या बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है। अरब स्प्रिंग के बाद एक वो अरब वर्ल्ड थी जो अरब स्प्रिंग से पहले थी, और एक वो अरब वर्ल्ड है जो अरब स्प्रिंग के बाद आई। अब इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले की जो अरब स्प्रिंग है वहाँ पे डेमोक्रेसी का, फ्री प्रेस का, वुमेन राइट्स का, इकोनॉमिक लिबर्टी का आपको नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा, जिसको आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कहते हैं। लेकिन जैसे ही अरब स्प्रिंग आता है तो उसके नतीजे में पूरी अरब वर्ल्ड के अंदर आपको 3 मुल्क, मोरक्को, उसके बाद ट्यूनीशिया, उसके बाद इजिप्ट, ये वो ममालिक थे जहाँ पे आपको डेमोक्रेटाइजेशन नज़र आती है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और काम हुआ कि डेमोक्रेटाइजेशन इजिप्ट में भी आई, लेकिन वो सिर्फ 2 साल डेमोक्रेसी निकाल सकी इजिप्ट में, और दोबारा से वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है, और उसको अमेरिका भी सपोर्ट करता है, और अरब, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन के जो ममालिक हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। किसको? डिक्टेटर को। क्यों सपोर्ट करते हैं? कि अगर इजिप्ट के अंदर डेमोक्रेसी कामयाब होती है तो कल को अरब रियासतों के अंदर भी अवाम सड़कों पे आके अपराइजिंग के नतीजे में बादशाहत को चैलेंज करेंगे और उसके नतीजे में डेमोक्रेसी की डिमांड करेंगे। लिहाजा बड़ा ज़रूरी था कि डेमोक्रेसी को इस तरह से पेश किया जाए अरब पॉपुलेशन को कि ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड रजीम नहीं है, और मिडल ईस्ट और इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, और आप फिर देखते हैं कि आपको दोबारा से इजिप्ट में डिक्टेटरशिप नज़र आती है, और फिर उसके बाद किसी और अरब रियासत के अंदर कोई प्रोटेस्ट आपको फिर नज़र नहीं आते हैं, और ये परसेप्शन बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो गया। अब मगरिब भी उसमें शामिल था और रीजनल पावर्स भी उसके अंदर शामिल थी। और दूसरा एक मुल्क था ट्यूनीशिया, जहाँ पे भी इस्लामी फोर्स ही हुकूमत में आई इलेक्शन के नतीजे में। इजिप्ट में भी मुस्लिम ब्रदरहुड आती है, ट्यूनीशिया में भी अनाहदा पार्टी आती है, वो भी एक इस्लामिक पार्टी थी, लेकिन ट्यूनीशिया में डेमोक्रेसी सस्टेन कर जाती है
اور آج تک وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ہائیبرڈ ٹائپ ڈیموکریسی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایجپٹ کے اندر ڈیموکریسی نہیں رہتی، وہاں پہ دوبارہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے۔ اس کے اوپر بھی میرے کچھ ریسرچ آرٹیکلز ہم نے پبلش کیے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ٹونیشیا میں ڈیموکریسی کامیاب ہو گئی، کیا کیا ایسا ٹونیشیا نے کہ وہاں پہ ایک ملٹری رجیم یا ڈکٹیٹرشپ کا جو رجیم تھا، اتھارٹیرین رجیم، وہ بڑی آسانی سے ڈیموکریٹائز ہونا شروع ہو گیا، اور آج تک وہاں پہ کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو ڈیموکریسی نظر آتی ہے۔ لیکن ایجپٹ میں کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہ سکی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے ایونٹس جو ہیں، اور پھر عرب ورلڈ کے اندر جو ہے نا بادشاہتیں جو تھیں وہ بڑی انریسٹ میں آ جاتی ہیں کہ اگر عرب سپرنگ کے نتیجے میں ہمارے ممالک میں بھی لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو پھر ہمارے رجیم کو بھی خطرہ ہوگا، ہماری بادشاہتوں کو بھی پھر خطرہ ہوگا، کیونکہ نیچے یمن اور عمان تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ یمن کے اندر بھی رجیم چینج ہو چکا تھا۔ سیریا تھا جس میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کو سپورٹ ایران کی تھی اور ادھر سے رشیا کی تھی، کیونکہ اب ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس ڈسمنٹل ہو چکا ہے۔ کرنٹ جو 7 اکتوبر 2023 کا جو ایونٹ ہوا، حماس کا جو اٹیک تھا اسرائیل کے بعد، اس نے سارا کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جو بیلنس آف پاور تھا مڈل ایسٹ کا، وہ سارے کا سارا چینج ہو چکا ہے۔ پہلے آپ کو پورے ریجن میں ایران جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایران ہے، عراق کے اندر بھی ایرانین سپورٹ گورنمنٹ ہے، آگے سیریا کے اندر بھی ایرانین سپورٹ گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی، آگے لیبنن میں آپ کو حزب اللہ نظر آتا ہے، وہ بھی ایرانین بیکڈ ہے، نیچے حماس آپ کو نظر آتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی حزب اللہ کے ساتھ ان کی انیکسیشن۔ تو آپ کو پورے ریجن میں پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ ایران کا نظر آتا ہے۔ لیکن ایک حماس نے اٹیک اسرائیل پہ کیا، اور ودن اے ایئر، ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے، 1 سال، بلکہ 1 مہینہ پہلے سال مکمل ہو چکا ہے وہاں پہ یہ جو حماس اور اسرائیل کی وار ہے، اس کے نتیجے میں جو ایران ہے، اب پاور کا جو بیلنس آف پاور ہے، اٹ از ناٹ ان دا فیور آف ایران رائٹ ناؤ، کیونکہ اسرائیل نے جب حماس کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا میرے 4 مطالبات ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج دا ریجنل آرڈر ان دا فیور آف اسرائیل۔ ایران کی فیور میں جو اس وقت ریجنل آرڈر تھا، اب وہ پرو اسرائیل ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھتے ہو کہ پہلے اس نے 1 بائی 1 حماس کو ڈسمنٹل کیا، بیروت کے اندر حسن نصر اللہ، اسماعیل ہانیہ، آپ کو سارے کے سارے، اور جو پھر پیجر اٹیکس اس نے کیے، اور بیروت تک اس نے جو اٹیکس کیے، حزب اللہ بھی ڈسمنٹل آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد سیریا میں بھی آپ نے ان تمام جگہوں پہ اٹیکس کیے جہاں جہاں ایرانین انٹرسٹ تھے۔ تو اب ایران کی کیونکہ ڈائریکٹ جغرافی اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتی، بیچ میں عراق پڑتا ہے، سیریا پڑتا ہے، اور وہاں سے اس نے میزائل پھینک کے، پھر بھی 200 کے قریب میزائل پھینکے تھے اسرائیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حماس اور اسرائیل کی جنگ تھی نا، اس نے سارے کا سارا جو مڈل ایسٹ کا بیلنس آف پاور کا سٹرکچر تھا وہ 180 کے اینگل سے اب چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت عرب ورلڈ کا جو ریئیکشن تھا اگینسٹ دا اسرائیل، حماس کے خلاف، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بہت اوپنلی پروٹیسٹ ہوتے تھے اسلامک ورلڈ میں اگینسٹ دا اسرائیل، لیکن اس وقت عرب ورلڈ آپ کو بڑی خاموش نظر آتی ہے۔ وہ جیسے نشستن، گفتن، برخاستن بیٹھتے ہیں، اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی سیکورٹی کونسل کی قرارداد کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ کسی ریاست نے بھی اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایجپٹ کے سفارتی تعلقات ہیں، ٹرکی کے سفارتی تعلقات ہیں، سیریا کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ تو یہ ریئیکشن کیوں اتنا ٹھنڈا ریئیکشن تھا عرب ورلڈ کا ٹوورڈز پیلسٹائن اینڈ اسرائیل؟ اس کے پیچھے بھی یہ عرب سپرنگ کا فینومینا کار فرما ہے کہ جس طرح عرب سپرنگ میں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے اپنی حکومتوں کو گرا دیا تھا، اگر آج ہم نے پبلک کو اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی اپنے اپنے ممالک میں، تو ہو سکتا ہے وہ اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ٹرانسفارم ہو جائیں انٹو گورنمنٹ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ، تو ہمارے ہی خلاف کہیں وہ پروٹیسٹ شروع نہ ہو جائیں۔ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ کے اندر بھی آپ کو فلسطین کے حوالے سے اوپنلی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ملتی،
صرف اس وجہ سے کہیں یہ جو پروٹیسٹرز ہیں اور یہ جو اپرائزنگز ہیں، کہیں یہ جو ہمارا حکومتی ڈھانچہ ہم نے بنا رکھا ہے کہیں اس کے زد میں نہ آ جائے. اور نتیجے کے طور پر کیونکہ عرب ورلڈ خاموش تھی کہ ہم اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں اور ہمارے رجیم پروٹیکٹ رہیں، تو پھر آپ کو اب دیکھتے ہو کہ اسرائیل بھی سیریا کے اندر آگے بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. میں نے اپنے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں یہ پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ 20 جن تک جب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آفس میں آنا ہے تب تک یوکرین کے اندر رشیا نے میکسیمم ٹیریٹری پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ادھر سے اسرائیل نے ویسٹ بینک کو بھی اپنے ساتھ انیکسیشن اس کی کر لینی ہے. اور آپ کو غزہ کو تو بھول جائیں کہ غزہ کا علاقہ اب فلسطین کا حصہ رہے گا، تاکہ 20 جن کو جب وہ آئے تو وہ جو بھی پیس ڈیل کروائے گا وہ ان دا فیور آف پاور ہوئے گی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آلویز رسپیکٹ دا پاور. ٹھیک ہے، جو پاورفل اینٹی ہوگی ان گروپس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی فیور میں ان کا ایگریمنٹ کروا دے گا. رزلٹنٹلی یوکرین کے اندر سارے کا سارا جو ہے وہ روس کی فیور میں ایگریمنٹ ہوگا اور یہاں پہ پرو اسرائیل ہو جائے گا، اور پھر آپ کو فلسطین کی جو کاز ہے وہ شاید معدوم ہوتی ہوئی نظر آئے آنے والے وقتوں کے اندر. اچھا سر، ابھی ہم بات کر رہے تھے عرب اسپرنگ کی، تو اس کا نام اسپیسیفکلی عرب اسپرنگ ہی کیوں ہے؟ اس کو اسلامک اسپرنگ بھی کہہ سکتے تھے یا اس کو فریڈم اسپرنگ بھی کہہ سکتے تھے، عرب اسپرنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بھی معاشرے ہوتے ہیں نا ان کی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں، شناخت ہوتی ہے، اور جو شناخت ہے نا وہ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کی جغرافی، کہ جس ٹیریٹری کے اندر صدیوں سے آپ رہ رہے ہوتے ہیں. لائک افریقہ کو گفٹ آف نائل کہا جاتا ہے، کیونکہ دریا تھا، دریا کے کناروں پہ جنگلوں سے لوگ نکلے، وہاں پہ آ کے رہنا شروع کر دیا، وہیں پہ انہوں نے اپنے گھر بنا لیے، گھر بنائے تو دوسروں نے بھی گھر بنا لیا، تیسروں نے بھی گھر بنا لیا، تو چھوٹی سی بستی بن گئی، بستی سے قصبے، قصبے سے شہر، شہروں سے وہ ایک پورے کا پورا ملک، اور وہیں سے لوگوں کا رہن سہن، تہذیب، کلچر، ثقافت، رائٹ اینڈ رانگ کے کانسیپٹس، ویلیو سسٹم، بلیف سسٹم، مورالٹیز، وہ ساری کی ساری فارم اپ ہوتی جاتی ہیں. بالکل اسی پیٹرن پہ جب ہم لفظ عرب کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی ہم لفظ عرب کہیں گے تو ہم کہیں گے یہ شاید مسلمان ہی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ بہت سارے کرسچن عرب بھی موجود ہیں عرب ورلڈ کے اندر. اگر آپ لیبنن کی بات کریں تو لیبنن کے اندر 3 جو فیکشنز ہیں وہ صرف کرسچنز کے ہیں، بٹ دے آر عرب. ان عراق دے آر کرسچن عربس، وہاں پہ کرد بھی ہیں، وہ ایک اور کمیونٹی ہیں. جب ہم اسلامی دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ ریلیجن اورینٹڈ آئیڈینٹی ہے آپ کی. جب ہم عرب ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک جغرافیکل ڈیفائنڈ کونوٹیشن ہے کہ اس جغرافی میں رہنے والی جو دنیا ہے یہ عرب ورلڈ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت ساری عرب ریاستیں جو تھیں وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ، اتھارٹیرین سسٹم ہی کیوں آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ لوگ کسی نے بھی آ کے اسلامی سسٹم کی بات نہیں کی. مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا، جیسے ہی عثمان امپائر کولیپس ہوتی ہے تو وہ پہلا شخص تھا، حالانکہ ٹرکی جو تھی وہ ہب تھا نا خلافت کی، وہیں سے تو خلافت پروان چڑھی تھی. عثمان ہمارا نام اس لیے، عثمان سے وہ نام نکلا، سلطنت عثمانیہ، ارطغرل، عثمان اور اس کے بعد کی ریاست. اچھا، اب اس سینیریو میں جب آپ دیکھتے ہو کہ آتے ہی مصطفیٰ جو کمال اتا ترک تھا اس نے سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی. عثمان امپائر کے کولیپس کے بعد جو عرب ورلڈ تھی نا وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک وہ تھی جو کہتی تھی کہ ہم نے فیتھ بیسڈ پولیٹیکل سسٹم کو لے کے چلنا ہے. فیتھ بیسڈ خلافت کا نظام جو ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خلافت ایک سیاسی نظام نہیں ہے، یہ ایک ٹرم ہے بیسیکلی، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کے تابع جو نظام ہوگا اس کو آپ خلافت کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خلافت کو ہی قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے نا وہ یونیورسل پولیٹیکل سسٹم ہے، یونیورسل آرڈر کی بات کرتا ہے. ایک طرف دارالاسلام ہے، ایک طرف دارالحرب ہے. آپ اسلام میں آ جاؤ ورنہ آپ کے خلاف جنگ ہے، اگر آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے جزیہ دو، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ اسلامک یونیورسل آرڈر کی. لیکن جو ویسٹرن ریاستی نظام ہے وہ 1648 کے اندر ایک ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ ہوا تھا. وہ ویسٹ فالین سسٹم ہے کہ یہ میری ڈیفائنڈ جغرافی ہے اور اس کا ریاست کا نام یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ یوک ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. ٹھیک، لیکن اسلام کوئی ڈیفائنڈ باؤنڈری کی بات نہیں کرتا. جیسے اقبال نے کہا تھا، نیل کے ساحل سے لے کے تاب کھا کے کاشگر، یہ ساری اسلامی دنیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے کہا کہ ہم نے خلافت والے نظام پہ ہی چلنا ہے.
دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں، کیونکہ ہم لوزرز ہیں، ہم فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے وہ ہماری خلافت جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں مغرب کا جو ریاستی نظام ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جو کہ ڈیفائنڈ ٹیریٹریز کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بہت سارے آپ کو پھر اسلامی ممالک جو ہیں وہ ویسٹرن جو نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے یا ٹیریٹوریل اسٹیٹ سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی طرف اپنی اپنی باؤنڈریز بنا لیتا ہے. اور فرانس اور برطانیہ نے آ کے جو اس میں باؤنڈریز لگائیں وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ لگائی تھیں، وہ لسانیت کی بنیاد پر یا سیکٹیرین کی بنیاد پر یا لینگویج یا آئیڈینٹی کی بنیاد پر نہیں لگائی تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ میں ایڈمنسٹریٹو کرنا، یہاں پہ آئل کے کنویں ہیں تو اس کو میں پکڑ لیتا ہوں، یہاں پہ سویز کینال ہے تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے. تو اس لیے عرب ورلڈ کے اندر بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر عرب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوں گے. ہاں، جب لفظ آپ اسلامک ورلڈ استعمال کرتے ہیں تو اس میں عرب ورلڈ کے اسلامی ملک بھی آ جاتے ہیں جو مسلمان کنٹری ہیں اور عرب ہیں، اور وہ بھی آ جاتے ہیں جو عرب نہیں ہیں لیکن اسلامی ہیں. ٹھیک ہے، انڈونیشیا سے لے کے پاکستان تک کی ایک پٹی آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ عجم اور عرب اور عجم جیسے آپ کہتے ہو، ایک عرب ہے ایک نان عرب ہے، ایک وہ جگہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، ایک وہ جگہ جہاں پہ عربی نہیں بولی جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اسلامی دنیا ہے. اب یہ جو مڈل ایسٹ کے ایشو ہیں، فلسطین کا فار ایگزامپل جو ایشو ہے، یہ عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے. اٹ از ناٹ عرب اسلامک کانفلکٹ. 1979 کے اندر جب ایرانین ریولوشن آتا ہے تو اس وقت یاسر عرفات دورہ کرتے ہیں ایران کا، اور وہاں پہ اس وقت خمینی صاحب یہ کہتے ہیں، جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے، یاسر عرفات کو، کہ آپ اس کو عرب کانفلکٹ نہ کہیں، اس کو اسلامک کانفلکٹ کی ٹرم استعمال کریں تاکہ ہم جو نان عرب کنٹریز ہیں وہ بھی اس کاز کے اندر فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے ایفرٹ کر سکیں یا اپنی ان پٹ دے سکیں. ٹھیک ہے، پھر ایک باتھ پارٹی آپ کو نظر آتی ہے، باتھزم. آپ کو پتہ ہے کہ 1959 سے لے کے 1961 تک آپ کا جو ایجپٹ جو تھا اور آپ کی جو سیرین گورنمنٹ تھی، ان دونوں نے آپس میں کنفیڈریشن بنا لی تھی. ٹھیک ہے، کنفیڈریشن کا مطلب کہ دو ریاستیں ہیں لیکن ایک ریاست اب کہلائے گی. ٹھیک، لیکن بعد میں یہ پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو باتھ پارٹی عراق میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. صدام حسین بھی باتھ پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو ہے. ادھر سے آپ کو جو ڈکٹیٹرز، ادھر جمال عبد الناصر جو تھا ایجپٹ کے اندر، وہ بھی باتھ پارٹی کا ڈکٹیٹر تھا. اور دیگر جو آپ سیریا کے اندر جو بشار الاسد ہے وہ بھی باتھ پارٹی، مطلب باتھ پارٹی کا مطلب سیکولر پارٹی جو ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلامی یا مذہبی بنیادوں کے اوپر حکومت نہیں ہوتی یہاں پہ، کیونکہ یہ ملٹی کلچرل کمیونٹیز ہیں، ساری کی ساری ملٹی ایتھنک کمیونٹیز ہیں. اگر ہم کسی اسلامی حکومت قائم کریں گے تو یہ ہمارا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. لہٰذا یہاں پہ سیکولر گورنمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہاں پہ چاہے اہل تشیع ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تمام کمیونٹیز جو ہیں وہ پرپورشنل ڈیموکریسیز کی بیسس پہ حکومت کا حصہ بن سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ڈسٹنکشن ہے جو اسلامک ورلڈ میں اور عرب ورلڈ میں تخصیص کرتی ہے. اور عرب ورلڈ کی جب آپ بات کرتے ہو نا تو سویز کینال کا ایک ایشو ہوا تھا 1956 میں. تو اس وقت جو جمال عبد الناصر تھا نا وہ عرب ورلڈ کا ہیرو بن گیا تھا، کیونکہ سویز کینال کے اوپر فرانس نے اور برطانیہ نے اٹیک کر دیا کہ اب جب ایجپٹ نے کہا کہ اس کینال کو میں نیشنلائز کرتا ہوں، اپنی قومیت میں لیتا ہوں، تو انہوں نے اٹیک کر دیا کہ یہاں یہ تو ہم نے بنائی تھی لہٰذا ہم ہی یہاں پہ رہیں گے. امریکہ آ کے فرانس کو اور برطانیہ کو چیلنج کرتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، صرف اس وجہ سے کہیں ایجپٹ جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، وہی جو میں نے کولڈ وار کی پہلے بات کی تھی. تو اس کے نتیجے میں جو عرب ورلڈ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جمال عبد الناصر تھا جس نے برطانیہ کو، جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے سپر پاور تھا، اسی کی طاقت تھی، اس کو بھی ڈیفیٹ کیا اور فرانس کو بھی اس نے ڈیفیٹ کیا. لہٰذا جمال عبد الناصر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی بن کر عرب ورلڈ کا ریپریزنٹیٹیو بن کے نظر آتا ہے. پھر آپ کو 1970 میں ادھر حافظ الاسد شام میں نظر آتا ہے اور صدام حسین جو ہے وہ عراق میں نظر آتا ہے. پھر آپ کو 1945 کے اندر OIC بنتی عرب لیگ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. عرب کنٹری 7 ممالک بناتے ہیں، اب 22 اس کی ریاستیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک عرب سمٹ آپ کو پھر
نظر آتا ہے. تو یہ ایک عرب جو آئیڈینٹی ہے، یہ عرب سپیکنگ کنٹریز جو ہیں وہ عرب ورلڈ ہے. وہ اسلامی ملک تو ہوں گے لیکن بہت سارے عرب جو ہیں وہ نان اسلامک بھی ہیں، بہت سارے کرسچن بھی ہیں، بہت سارے جوز بھی ہیں، اور دیگر ان مذاہب سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ آپ کی باتیں یہ ساری سننے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے مسئلے ہیں وہ ریلیجن کے مسئلے ہیں. کیا ریلیجن کے مسئلے ہیں یا پولیٹکس اور پاور کے مسئلے ہیں؟ دیکھیں، میں امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن. ریاست جو ہے نا یہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہے. ریاست کا مطلب ہی سیاست ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ نے نیشن اسٹیٹ سسٹم میں آپ آ گئے ہو نا، تو پھر مذہب بھی ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی، اب دیکھو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو ایران اور سعودی عربیہ کی رائیولری رہی ہے نا، وہ ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے. یہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، ٹھیک ہے. بھائی 1979 سے پہلے یہ رائیولری کہاں پہ تھی؟ یہی سعودی عربیہ اور یہی پہ جو رضا شاہ پہلوی تھا ایران میں، بوتھ ور دا بیسٹ فرینڈ آف یو ایس اے، اور یو ایس اے کے ساتھ ان کی بہت اچھی تھی اور دونوں کی آپس میں بڑی اچھی دوستی تھی. وہاں پہ یہ سیکٹیرین آپ کو کیوں نظر نہیں آتا؟ 1979 کے بعد، ایرانین ریولوشن کے بعد آپ کو پھر یہ نظر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ اس انقلاب کو میں ایکسپورٹ کروں گا، باقی ممالک تک لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی ممالک کو لگا کہ یہ تو ہماری بادشاہتوں کے لیے خطرہ ہے. تو وہاں سے، تو اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے، سیاست ہے کہ ہماری سیاسی جو اتھارٹی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی اگر ہم نے ان کو آگے آنے دیا. تو مذہب از ون آف دا فیکٹرز، لیکن جو سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے دیٹ از دا پولیٹیکل فیکٹر، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجیز، آپ کی ایتھنیسٹیز، آپ کی ٹرائبس، آپ کی لینگویج، آپ کے اعتقاد، مورالٹی، یہ ایک چیزیں ہیں، لیکن ان سب کو جو اوپر سے آپ کہہ لو کہ گرپ کر کے جس چیز نے رکھا ہوا ہے وہ آپ کی سیاسی مقاصد ہیں. تو الٹیمیٹلی جب آپ نے ریاست کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ چیز سیاست زدہ ہو گئی ہے، اب یہ مذہب والی نہیں رہی. اب دیکھیں، یہی ایچ ڈی ایس تھی، یہی ایچ ڈی ایس 2014 میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کرسچنز کو قبول نہیں کریں گے سیریا کے اندر، ٹھیک ہے. اور جو الیویٹ سیاہ ہیں ان کو بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت یہ آئسس کا پارٹ تھی، ٹھیک. اب ایچ ڈی ایس انکلوسیو ڈیموکریسی کی طرف جا رہی ہے کہ ہم سب کو آج کے نظام میں شامل کریں گے. تب بھی وہ تو ایک مذہب تھا، آج بھی وہ مذہب تو ہے. یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ جسٹ بیکاز آف دا پولیٹیکل انٹرسٹ، ٹھیک ہے. تو سیاست ڈکٹیٹ کرتی ہے آپ کی مذہبی آئیڈیالوجیز کو بھی. ابھی پاکستان کے اندر ضیاء کے دور میں ہم بڑے اسلامی تھے، تو کیا وہ واقعتاً اسلامی تھے؟ نو. امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، امریکہ کو جہادسٹ کی ضرورت تھی، تو ہم نے قرآن سے ان آیات کو نکال کے کتابوں کا حصہ بنایا جہاں پہ لکھا ہوتا تھا فقاتلوا فی سبیل اللہ، ٹھیک. اچھا، ضیاء چلا گیا، یہی جو جہادسٹ بنائے گئے تھے وہ ان کا رخ جب امریکہ کی طرف ہو گیا، مغرب کی طرف ہو گیا، تو مغرب نے انہی لوگوں کو، القاعدہ، آپ کے طالبان، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر. وہی بعد میں دہشت گرد کیوں ہو گئے؟ ٹھیک، کیونکہ پہلے سیاسی مقاصد جو حاصل کرنے تھے وہاں پہ مذہبی طور پر حاصل ہو سکتے تھے. اور اب جب یہ والا سلسلہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہو جنرل مشرف کا دور آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک، نو مذہب، مذہب کو نکالو تاکہ فنڈامنٹلزم اور بنیاد پرستی ختم ہو. اور چن چن کے ان آیات کو کتابوں میں سے، اسلامیات کی کتابوں میں سے نکالا گیا جہاں پہ جہاد اور قتال کا ذکر تھا، کیونکہ اب ان کو ایک ماڈریٹ، ماڈرن، پڑھا لکھا، لبرل معاشرہ ریکوائرڈ تھا. تو آپ کے میڈیا کے اندر بھی وہ کانٹینٹ آیا جو لبرل کانٹینٹ تھا، اور ان تمام چیزوں کو فلٹر کر دیا گیا جو کسی بھی طرح سے بنیاد پرستی کی طرف جا رہی تھیں. آج بھی اگر اس خطے میں کوئی ورلڈ ڈائنامکس ایسی تبدیل ہو جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں شدت پسند لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج جن کو آپ دہشت گرد کر رہے ہیں، کل کو وہ آپ کے ہیرو بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ مذہب بیچ میں نہیں ہے، یہ سیاست ہے جو کبھی آپ کو مذہبی کر دیتی ہے، کبھی آپ کو سیکولر کر دیتی ہے، کبھی آپ کو لبرل کر دیتی ہے، کبھی آپ کو کنزرویٹو کر دیتی ہے.
کہ یہی سیاستدان جو مختلف ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف آج وہ اگر مذہبی ہو گئے ہیں تو اگلے دن جب ان کو نظر آئے گا کہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ اس بندے کو اسلامک کہنے پہ ہے تو وہ اس کو اسلامک کہہ کے اپنا مفاد حاصل کریں گے، اور اگر اس کو یہودی کہنے پہ ہے تو یہودی کہہ کے اپنا مفاد حاصل کریں گے۔ سر، جب آپ یہ سیاسی مقاصد کی بات کرتے ہیں، ڈو یو مین کیا آپ کا اس سے کہنے کی مراد پاور ہے؟ پاور، یس، اٹس آل اباؤٹ دا انٹرسٹ. Nothing is permanent in the international relations and politics but the national interest. Morality and politics دو ڈفرینٹ connotations ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ UK میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو۔ ہاں، وہاں پہ انہوں نے، کیونکہ وہ صدیوں کی مسافتیں طے کی ہوئی ہیں، برطانیہ آج کا تو برطانیہ نہیں ہے، امریکہ 76 میں آزاد ہوا تھا، تو 300 سال کا سفر کرنے کے بعد آج وہاں پہ یہ امریکہ آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کی ڈیموکریسی کو بھی آج دنیا ڈمبیسٹ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ 5 ملین ووٹ لینے والا ہار جاتا ہے، زیادہ جس کے ووٹ تھے ہیلری کلنٹن نے جب لیے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری پارٹی جیت جاتی ہے اس وقت، ٹھیک، ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا 16 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے پوری تاریخ کے اندر مذہب وہ ٹول ہوتا ہے، وطنیت وہ ٹول ہوتا ہے، لبرلزم وہ ٹول ہوتا ہے کہ کب میرے جو اتھارٹی کے مفادات ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے۔ اگر تو مذہبی طور پہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے تو میں ساروں کی سروں پہ پگڑیاں رکھوا دوں گا، اور مجھے لگے گا کہ اچھا لبرل ہو کے ہونے ہیں تو میں یہاں پہ جگہ جگہ پہ ڈانس، سعودی عربیہ سے بڑا اسلامی ملک تو کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ آج اگر آپ وہاں پہ آپ کو ڈانس کلب نظر آ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اگر وہ اپنی اکانومی کو لبرل کر رہا ہے، لبرلائز کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کے انٹرسٹ ہیں۔ اب آپ کو وہاں پہ ریسلنگ کے میچز ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہاں پہ خواتین ڈرائیو کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، اور وہاں پہ وہ چیزیں جن کو آپ بڑا فحش کہتے ہیں اور مغربی کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ تو ریپریزنٹیٹیو ہے نا اسلام کا پوری دنیا کے اندر۔ تو اب مذہب ان کے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، ان کو سیاسی مفادات اور ان کو اکانومی جو ہے وہ اپنی سٹرونگ کرنی ہے، کیونکہ آئل کے اوپر سے مجھ کو اب وہ جو ساری کی ساری میری اکانومی جو تھی وہ پیٹرو ڈالر اکانومی تھی، صرف اور صرف پیٹرول کے اوپر مجھ کو پیسے مل رہے تھے۔ اب پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو ویسے جیسے پہلے تھی، اب مجھ کو ضرورت کس چیز کی ہے کہ میری اکانومی سٹرونگ ہو، اور اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹورزم کو پروموٹ کروں گا۔ تو پھر میں ایک لفظ استعمال، ریلیجس ٹورزم ہے، وہ ٹورزم، لیکن اس کو مذہبی ٹورزم، حج سے آپ پیسہ کماتے ہو، عمرے سے آپ پیسہ کماتے ہو، آپ نے پھر یہ کانسرٹس اب جیسے شروع کرنے کیا وہاں پہ، ان سے اب آپ پیسہ، کہ مغرب جو ہے وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرے، جیسے UAE کے اندر اب جو محمد بن سلمان کا ماڈل ہے وہ مذہبی نہیں ہے، وہ اور نہ ہی غیر مذہبی ہے، وہ سیاسی ہے۔ کل کو اگر مذہبی ہونے سے اس کے مفادات ہوں گے، محمد بن سلمان کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، آپ سن سکتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جتنے مدارس پاکستان میں بنائے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے پولیٹیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے بنائے تھے، کیونکہ اس وقت ہمیں یہاں پہ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ اور آج وہی سعودی عربیہ ہے، لیکن وہ بھی مسلم بردرہڈ کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے، وہ تمام اسلامک موومنٹ کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ آئسس بھی تو سنی ہے نا، اور ریجڈ ہیں، سعودی عربیہ کے اندر بھی آپ کو وہی اسکول آف تھاٹ نظر آتا ہے، لیکن سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کیوں ہے؟ آئسس کو ڈسمینٹل کرنے میں سعودی عربیہ اور ایران دونوں ایک پیج پہ تھے، ٹھیک ہے، امریکہ بھی ایک پیج پہ تھا، اور امریکہ نے تھرو دا ایرانین قاسم سلیمانی کو استعمال کر کے ڈسمینٹل کیا تھا آئسس کو۔ 3 سال خلافت رہی تھی نا، تو وہ تو ایک اسلامی نظام تھا، تو کیوں نہیں سپورٹ کیا ریاستوں نے اس کو؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ اسلامی نظام ان کے سیاسی جو انٹرسٹ تھے ان کے خلاف جا رہا تھا، لہٰذا سیاست الٹیمیٹ پریویل کرتی ہے، باقی معاشرت، آئیڈیالوجی، کب سروں پہ حجاب رکھوانے ہیں، کب آپ نے قتال کا درس دینا ہے، کب آپ نے یہاں پہ کانسرٹس کروانے ہیں، یہ بھی سیاست ڈکٹیٹ کرتی ہے آپ کو، آپ کی معاشرت کو بھی آپ کی سیاست ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور تھرو دا پھر میڈیا، ملٹی نیشنل کمپنیز، NGOs، یہ ساری کی ساری چیزیں الٹیمیٹلی اس پولیٹیکل ایلیٹ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کو چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز کی لڑائی میں ڈالے ہوتے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، اب جینڈر کے اوپر یہ میل ہے، اب یہ فیمیل ہے، یہ فیمنسٹ ہے، یہ نان فیمنسٹ ہے، کہ ہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں لڑتے رہیں، اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ آرام سے اوپر آپ کو رول کرتی رہے، کہیں وہ جو ریئل پرابلم ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہ چلی جائے، ٹھیک ہے۔
ہم اپنی لڑائیوں میں بس لگے رہیں اور تھرو دا میڈیا اور جتنا بھی آپ کا سوشل سٹرکچر ہوتا ہے وہ بنایا ہی اس طرح سے جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو پولیٹیکل ایلیٹ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اچھا سر، موونگ فارورڈ ہم آئی آر میں ایک ٹرم پڑھتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ہسٹری اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے. تو یہ جب ہم سیریا میں ایک اسد رجیم کا فال دیکھ رہے ہیں، کیا ڈومینو افیکٹ کی آپ اگر بات کرے تھے اس سے پہلے، ڈومینو افیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا آپ کو اس ریجن میں باقی ممالک میں جہاں پہ انسٹیبلٹی ہے یا اسٹیبل ہے ابھی، کیا انسٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ رجیم چینج جو تھریٹ ہے نا اس وقت وہ ایران کو ہے. ایران اپنی تاریخ کے نازک ترین جو موڑ ہے نا، پاکستان کے لیے تو ہم یہ ٹرم ایسے ہی استعمال کر دیتے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، لیکن ایران واقعتاً 1979 کے بعد سے لے کے آج تک جو سب سے زیادہ ایران کو دھچکا لگا ہے وہ کرنٹ اساد رجیم کے فال کی وجہ سے لگا ہے. اور اب وہ تمام ایکسز آف ریزسٹنس اور وہ ملٹری خود جو ایرانین جو ایڈمنسٹریٹر پولیٹیشنز ہیں اور جو وہاں کے رولرز ہیں وہ آپ کو ان کی ٹویٹس نظر آ جاتی ہیں، سپریم لیڈر کی بھی اور ان کے صدور کی بھی، کہ ہم نے مس کیلکولیٹ کیا جو سیرین آرمی تھی ان کو. اور اس وقت ایران خود بھی ایچ ٹی ایس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایگری ہے. اب وہ جتنے بھی ممالک تھے جو پہلے پرو ایرانین تھے یا سو کالڈ ایکسز آف ریزسٹنس کا حصہ تھے، وہ سارے کے سارے اب ری پوزیشن ہو رہے ہیں. آل دا کنٹری ان دا مڈل ایسٹ اب وہ ری پوزیشننگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. کل کو جس چیز کو میں غلط کہہ رہا تھا آج مجھ کو اس کو سپورٹ کرنا ہے، کل جس کو میں سپورٹ کر رہا تھا آج مجھے اس کو غلط کہنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب غلط کہنے میں ہی میری بھلائی ہے. تو ایران وہ دوسرا ملک ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت، کیونکہ وہاں سے انٹرنلی بھی بہت ساری موومنٹس ایسی ہیں اور اس وقت جو اس کو سپورٹ کرنے والے بازو تھے اس کے رائٹ اینڈ لیفٹ کے اندر وہ بھی ڈسمنٹل ہو چکے ہیں. حزب اللہ ہے، حماس ہے، حوثیز کے اب خلاف بھی آپریشن شروع کر دیا اسرائیل نے. تو ایران جو ہے وہ دوسرا ملک ہوگا جس کے رجیم کو خطرات لاحق ہیں کرنٹلی، اور اس کو اب ایگزسٹنس کے لیے اپنی بہت پھونک کے قدم رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اوپر لیبنان نظر آتا ہے، جارڈن اور ادھر عراق، ان کے اوپر بھی ان کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور رس ہونے ہیں ایچ ٹی ایس کے آنے کے بعد. ابھی تو انتہائی ارلی سٹیج پہ جو پروسیس ہے وہ سیریا کا چل رہا ہے. آنے والا کوئی 1 سال جو ہے گزرنے کے بعد ہم یہ چیز پریڈکٹ کر سکیں گے کہ بات کس طرف جاتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ایچ ٹی ایس کو قبول کرتی ہے، کیا ٹرکی جو ہے، اگرچہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اسپیشلی ویسٹرن میڈیا میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ٹرکی کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ ٹرکی یہ کریڈٹ لینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ کریڈٹ اگر وہ خود لیتا ہے تو اس کو پھر ایران کے ساتھ جو اس کے اپنے تعلقات ہیں وہ چیلنج ہو رہے ہیں. اور پھر ایچ ٹی ایس کی گورنمنٹ کل کو اگر اس کے انڈر ایک حکومت بنتی ہے پرپورشنل ڈیموکریسی کے اندر، تو کیا وہ کردوں کو یہ ریئلائز کروا پائیں گے کہ آپ، یا کردستان کا ایک علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ کرد بیچارے وہ ایک سیکٹیرین گروپ ہے جس کو ایک علیحدہ ریاست ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، سیریا کے اندر، ٹرکی کے اندر 3-4 ممالک ہیں جہاں پہ یہ آباد ہیں. ٹھیک ہے، اور بارڈرز کے اندر ہی، اور ہر جگہ سے ان کو مار پڑ رہی ہے. ہر ملک ان کو اپنے لیے تھریٹ جو ہے وہ سمجھتا ہے. اور اگرچہ وہ برطانیہ نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیں گے، اور بار بار ان کو یہ کہا گیا، لیکن یہ چیز پھر ہو نہ سکی. لہٰذا اب کردوں کا، اور جیسے میں نے پہلے وہ ریسلنگ کی آپ کو مثال دے رہا تھا، کہ اب جب یہ سیٹل ڈاؤن چیزیں ہونی ہیں تو پھر ان کی آپس کی جو رائیولریز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اور مجھے بہت مستقبل قریب میں تو کہیں پہ بھی یہ سلیوشن یا چیزیں ریزالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے جو دن گزر رہے ہیں یہ مزید اس چیز کو کمپلیکیٹ کرتے جائیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر، بہت اچھا لگا آپ سے. آلویز ویلکم، اٹ از پلیئر ٹو بی ہیئر. آپ کی نظر میں یہ جو سیریا میں نئی گورنمنٹ ایچ ٹی ایس کی آئی ہے، کیا یہ سیریا کو اسٹیبل کر سکے گی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.